تب لوگوں کو پتا چلا کہ جانشین اس کے معنی نبی نہ رہے، کہاں ان کی وفات ہو گئی۔ آج دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے؟ کہا 12 ربیع الاول کا، آج پتا چلا وفات کا، 12 وفات۔ جلوس کس بات کا ہے؟ ولادت کا یا وفات کا؟ نہیں، خلافت کا۔ ان جلوسوں کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ خلافت کا جلوس۔ اگر نہیں ہے تو آپ میری بات کو غلط کر دیں سارے مسلمان، اور کہیں کہ ہم ولادت منائیں گے اور وفات منائیں گے۔ اور اگر آپ کو نہیں منانا تو جو منا رہا ہو اس کے ساتھ مل جائیے، آپ کو منانا ہی نہیں، آپ کو نہیں منانا۔ میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جنازہ نہیں اٹھا تو اٹھ رہا ہے، آپ بھی اٹھائیے۔ جب نہیں اٹھایا تو آپ کیوں اٹھا؟ یہ ضد کی بات ہے بھائی، بلکہ یہ کہیے تب نہیں اٹھایا تھا اب اٹھا لیں۔ تو نبی سے دلچسپی ہو جب نا، جب نبی سے دلچسپی ہو جب نا، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہونا تھا، ایسا ہی ہونا تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہونا تھا، اور نبی کو سب معلوم تھا، اور نبی کے اللہ کو بھی سب معلوم تھا۔ اس لیے کہ جن انسانوں کو جانور سے انسان بنانے آیا ہمارا نبی، انہوں نے کہا ابتر ہے، ابتر ہے۔ جلال آ گیا اللہ کو، میرے محبوب کو، میرے حبیب کو تم نے ابتر کہا۔ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ روس اور امریکہ سے آئے تھے ابتر کہنے، مکہ ہی کے تو لوگ تھے جنہوں نے ابتر کہا تھا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان باتوں پہ برا کیوں مانتے ہیں سارے دنیا والے؟ جو رسول کو ساحر کہہ رہے تھے، جادوگر کہہ رہے تھے، جو رسول کو شاعر کہہ رہے تھے، جو رسول کو مجنون کہہ رہے تھے، جو رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، 4 الزام لگائے رسول پہ عرب والوں نے، اور بعد میں وہی 4 الزام لگانے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو کیا عادتیں بھی چھوٹ گئی تھیں؟ میں کیسے معلوم کہ عادتیں چھوٹ گئی تھیں؟ جس زبان سے مجنون کہہ چکے تو کیا آپ کبھی مجنون نہ کہیں گے؟ اب کبھی نہیں کہیں گے؟ کہا، قرآن نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا کہ کہا 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 ابتر، پھر کہا ابتر، سورہ کوثر کے بعد کہا ابتر، کہا۔ اللہ نے کہا تم ابتر کہہ رہے ہو، کیوں؟ خوشیاں منائیں عربوں نے، وارث تو کوئی ہے ہی نہیں، وارث تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ جو تحریک چلا رہا ہے مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کافروں کے بیانات میں 2 گوشے ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ منافق کی گفتگو میں کوئی گوشہ نہیں ہوتا، لیکن کافر کی گفتگو میں 2 گوشے ہوتے ہیں، مومن کی گفتگو میں بھی 2 گوشے ہوتے ہیں، لیکن منافق کی گفتگو میں کوئی گوشہ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمان کوئی فکر نہیں دے پا رہا۔ کافر اچھے تھے عرب کے، کافر اچھے تھے۔ کہا انہوں نے ابتر ہے، جو تحریک اسلامی چلائی ہے یہ زندہ نہیں رہے گی، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کافروں کو معلوم تھا کہ تحریک وارثوں سے چلتی ہے، دوستوں سے نہیں چلتی۔ کافر یہ بات جانتے تھے۔ اللہ نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو اس کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم وارث پردے میں دیں گے تاکہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ وارث آ گیا۔ اگر ہم نبی کو بیٹا دے دیتے تو تم اسے جینے نہ دیتے، بیٹی کو پردے میں چھپا دیا،
وارث آئیں تو نواسے بن کے آئیں، تاکہ تم یہی سمجھتے رہو کہ محمد کے کوئی بیٹا نہیں ہے، تاکہ حسن اور حسین جی جائیں۔ یہ اپنا کام کر رہے تھے مکر کا، اللہ اپنی حکمت دکھا رہا تھا۔ وہ تو اس وقت پتا چلا جب ابنا آنا کی آیتیں آئیں کہ ہم تو بے خبر بیٹھے رہے، وارث تو تیار ہو گئے۔ آج جو حسن اور حسین اور فاطمہ کو محمد کا وارث نہ مانے، اس کی فکر وہی ہے جو عرب کے کافروں کی فکر تھی۔ اگر آپ اہل بیت کو وارث نہیں مان رہے ہیں تو آپ عرب کے کفر کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ آج بھی محمد کو ابتر کر رہے ہیں اگر آپ فاطمہ کو وارث نہیں مان رہے۔ وارث ہیں، وارث نبی کے لیے وارث ضروری ہے، عام انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو زکریا محراب عبادت میں یہ نہ کہتے کہ مجھے وارث دے دے۔ 120 برس کی عمر میں اللہ سے کہہ رہے ہیں وارث دے دے، وارث دے دے۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا اب اس بڑھاپے میں وارث لے کے کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی جائیداد ہے، دولت ہے، باغات ہیں، کاہے کا وارث؟ بہت کوشش کی مفسرین نے کہ نبوت کا وارث، علم کا وارث مانگا تھا، جملہ عجیب کہہ دیا زکریا نے، کہا مجھے وارث دے دے، مجھے اپنے چچاداد بھائیوں سے خطرہ ہے کہ میری وراثت چھین لیں گے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ توریت نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے، کچھ ہے، کچھ وراثت میں ہے، تبھی وارث مانگا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہی دیا، بیٹا دیا، وارث دیا۔ مال دنیا کا وارث چاہیے نبی کو، چاہے وہ 1 گز زمین ہی کیوں نہ ہو۔ 1 گز زمین پہ آپ خوش نہیں ہوئے؟ بھائی نبی کے پاس اگر زمین نہیں نہ ہو، 1 گز زمین اسے قبر کی تو چاہیے، اس کا تو وہ وارث ہے، جہاں دفن ہوگا تو وہ زمین وارثی ہی تو لا کے دے گا، غیروں کو کیا پڑی ہے؟ تو وارث تو چاہیے، کم از کم وصی ہو جو دفن کرے، اس لیے وارث چاہیے۔ ہم وارث دیں گے آپ کو، ہم نے وارث دیا، پردے میں چھپا دیا، وارث کو پردے میں چھپا دیا۔ اگر ہم بیٹا دے دیتے تو یا تو آپ سے افضل ہوتا، یا آپ سے کمتر ہوتا، یا آپ کے برابر ہوتا۔ ہم نے نہیں چاہا کہ اب کوئی آپ سے افضل ہو، ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کا بیٹا آپ سے کمتر ہو، ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے برابر ہو، اس لیے ہم بیٹی دے رہے ہیں۔ بیٹا دیتے تو نبوت کو جاری رکھنا پڑتا، نبوت کو ہم آپ پہ ختم کر رہے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم کسی کو اپنا محبوب نہیں بنائیں گے۔ آپ کے بعد اللہ کو کوئی محبوب نہیں چاہیے، ہاں ہمیں چاہیے اپنا محبوب نہیں، اب ہمیں چاہیے آپ کے محبوب جو ہوں گے ہم ان سے محبت کریں گے۔ آپ ہمارے محبوب، اب آپ جس سے محبت کریں اس سے ہم محبت کریں گے۔ جدھر جدھر آپ کی نظر محبوبیت جائے گی ادھر ادھر ہماری نظر رحمت مڑتی جائے گی۔ نظر دیکھی اللہ نے کہ کدھر کدھر پیغمبر کی نظر ہے، تب آیت اتاری قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، واجب کر دیا۔ آپ کو محبت ہے، ہم کو بھی محبت ہے، حکم دیجئے امت کو کہ قربہ سے محبت کرے۔ یہ ہیں وارث، یہ مشن کو جاری رکھیں گے۔ کیوں وارث بنائے جائیں؟ اس لیے کہ آخری پیغام ہے، آخری پیغام، ہر چیز کی حکمت اللہ پیش کر دیتا ہے۔ خدیجہ سے 4 بیٹے دیے، طیب، طاہر، عبداللہ،
سب سے بڑا قاسم جس کے نام پہ پیغمبر ابو القاسم ہے، خطبے میں آج تک پڑھا جا رہا ہے، ابو القاسم پہ آپ صلوات پڑھتے ہیں۔ قاسم کا نام خطبے میں زندہ ہے، بڑے بیٹے کا نام زندہ ہے، محمد کس کے باپ؟ قاسم کے۔ چار بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے، چار بیٹے دیے خدیجہ سے، واپس لے لیے۔ ہم نہیں چاہتے آپ کے لیے بیٹے، دینے پہ آتے تو یعقوب کو 12 دیے تھے، آپ کو بھی اتنے ہی دے دیتے۔ ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، دے سکتے تھے۔ آدم کو حابیل کے بعد شیش جیسا بیٹا دیا، آپ کو بھی دے سکتے تھے، لیکن دے رہے ہیں اور واپس لے رہے ہیں۔ اور بعد خدیجہ شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، سمجھ میں نہیں آتا کیا اولاد کے لیے شادی؟ نہیں، کوثر تو مل چکا، پھر یہ شادیاں کیوں؟ کسی نے لکھا بیواؤں کی پرورش تھی، کسی نے کہا جو قبیلے لڑ رہے تھے وہاں کی ایک بیٹی لے آئے تاکہ وہ قبیلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اسلام پھیلانے کے لیے۔ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کہا دراصل بات یہ تھی کہ خدیجہ نے بہت سکون دیا تھا، بڑا آرام دیا تھا، پیغمبر اسی سکون کی تلاش میں تھے تو دوسرا عقد کیا کہ شاید خدیجہ والا آرام مل جائے، نہ ملا تو پھر تیسری کی شاید یہ خدیجہ ہو جائے، پھر وہ بھی آرام نہ ملا تو چوتھی کی شاید یہ خدیجہ جیسی ہو جائے، پھر وہ بھی خدیجہ نہ ہوئی تو پھر ایک اور کیا جانے کتنے کیے، یہ تو آپ جانے، مجھے نہیں معلوم کتاب میں کیا لکھا ہے۔ لیکن خدیجہ کوئی ثابت نہ ہوئی تو پھر یہ آخری عقد آپ نے کیوں کیا ماریہ قبطیہ سے؟ یہ حکمت ہے اللہ کی، تاکہ آخری عقد سے ایک بیٹا پیدا ہو، اس کا نام ابراہیم رکھیے، یا پہلی سے بیٹا ہو یا آخری سے بیٹا ہو۔ بیٹا یہاں بھی لے لیا، بیٹے وہاں بھی لے لیے۔ دکھانا کیا چاہتا ہے؟ دکھانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدیجہ سے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے۔ اس تمنا میں ہر بیوی رہی، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ بعد خدیجہ اب پیغمبر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو جو سب سے آخری تھی اس سے بیٹا دے دیا، کا دیکھا نہیں چاہا اللہ نے کہ تم سب کو بیٹا دے، چاہتا تو جیسے ماریا کو بیٹا دیا سب کو دیتا، اور سب کو اگر ایک ایک دے دیتا تو کیا ہوتا؟ سب کو ایک ایک دے دیتا تو کیا ہوتا؟ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا؟ آپ تو خیر ہوتے ہی نہیں، آپ کا تو وجود ہی نہ ہوتا، آپ کہاں سے ہوتے؟ لیکن یہ تو پوچھ لیں تاریخ سے کہ ہوتا کیا؟ جب بیٹے ہوتے یعقوب جیسے 12 نبی کے، 12 اسباط، 12 بیٹے ہوتے، پیغمبر کے 12 بیٹے، مقدر میں تقدیر میں اللہ نے لوح محفوظ میں پیغمبر کے 12 بیٹے لکھے تھے، جیسے یعقوب کے 12 بیٹے لکھے، کہا حبیب آپ کے بھی یہاں 12 لکھے ہیں، اور 12 دے سکتا تھا، 12 بیویاں اگر ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنی تھیں، یہ ملتان والے جانے، نام میں گنائے دیتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے تو نام سن لیجئے، گنتی آپ کرتے رہیے، میں گنتی سے گھبراتا ہوں ملتان میں، اس لیے کہ مجھے گنتی نہیں آتی، آپ بھلا دیتے ہیں گنتی، کچھ لوگ ملتان میں ہماری گنتی بھلا دیتے، کہتے ہیں یہ نہیں یہ گنتی تھی، نام سن لیجئے، جناب خدیجہ، جناب خدیجہ کے بعد جناب سودا، جناب سودا کے بعد زینب، زینب نام کی 2، ریحانہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، ام سلمہ، میمونہ، ام حبیبہ، 9 نہیں 10 ہو گئی خدیجہ کو ملا کے، بس اس سے زیادہ میں نہیں چاہتا۔ 4 تو خدیجہ سے بیٹے ہو گئے تھے نا، 8 اور کسی سے رکھ لیجئے، ایک ماریہ کا ہو گیا، 7 رکھ لیجئے، 12 ہو گئے۔
12 بیٹے لوح پہ لکھ دیے تھے، میرے حبیب 12 بیٹے آپ کو دیں گے یعقوب جیسے، لیکن اگر دے دیتا تو کیا ہوتا؟ لکھ کے نہیں دیے، وہاں تو لکھ دیا کہ 12 بیٹے آپ کو دیں گے اور نہیں دیے، اور اگر دے دیتا تو کیا ہوتا؟ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا؟ 12 سے پھر کتنی اولاد بڑھتی ہر ایک کے، اگر 12 ہو جاتے اور پھر ان کے بھی 12 ہو جاتے اور پھر ان کے بھی 12 ہو جاتے تو فدق بٹتا تو ایک ایک کھجور سب کے حصے میں آتی، باپ تو ایک ہی تھا، نسلوں میں ایک ایک کھجور، سالانہ ایک کھجور آپ کی، سالانہ ایک کھجور آپ کی، اس طرح فدق بٹتا تو وراثت کیسے بٹتی؟ اللہ نے کہا بھائی باپ کو ایک ہی کے لیے رہنے دو قیامت تک، اس کی ایک کھجور بھی نہ بٹے، رہ گیا یہ معاملہ، شکوہ نہ کیجیے گا کہ ہم نے لوح پر لکھا قلم سے کہ اپنے حبیب کو 12 بیٹے دیں گے، 12 ہی بیٹے دیں گے، لکھ دیا تھا تو 12 بیٹے دیے، اول انا محمد آخر انا محمد اوسط انا محمد کل انا محمد۔ بیٹا پیدا کر کے بیٹے کو محمد نہیں بنایا، 12 امام پیدا کر کے 12 کو محمد بنا دیا۔ 12 بیٹے ہو گئے، یہی ہیں ابنانا۔ آیت میں جو کہا بیٹوں کو لاؤ، بیٹوں کو لاؤ، 2 کو لائے ہیں، ان سے جتنے آئیں اور جو معصوم ہوں وہ سب مباہلے میں آئے ہوئے ہیں، گھبراہٹ نہ ہو۔ جب حسین آ گئے تو صلب میں 9 امام آئے ہیں، یہ صلبوں کا روحانیت کا سفر ہے، یہ سفر قرآن میں ہر جگہ موجود ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پشت آدم میں قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہونے والی تھی ہم نے سب کو باہر نکالا اور سب سے میثاق لیا، یہ بھی قصہ موجود ہے قرآن میں۔ ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبہ چھت پہ چڑھ کے آواز دو حج کے لیے آؤ، یہ بھی قرآن میں موجود۔ ابراہیم نے کہا یہاں کون ہے، کون سنے گا؟ کہ تم آواز دو، آواز آئے گی۔ ابراہیم نے آواز دی حج کو آؤ، آواز آئی اللہم لبیک، چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں۔ اللہ نے کہا پتہ ہے صلبوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے حاجیوں نے سن لیا تمہاری آواز، تو دنیا میں پیدا ہونے والے گناہگار انسانوں کے صلبوں سے آوازیں ابراہیم سن لے، اور جو محمد کی صلب ہے اس میں 12 نہ نظر آئے۔ صلب میں 12 بیٹے تھے، اب وہ صلب ابو طالب سے پیدا ہوں، نور تو ایک ہی ہے، آدھا عبداللہ کے پاس ہے، آدھا ابو طالب کے پاس ہے۔ ابنان 12 بیٹے، یہی ہیں 12 بیٹے، یہی ہیں وارث۔ وارث کی پہچان کیا ہے؟ وارث کی پہچان یہ ہے کہ جب اصل تصویر نہ ہو اور کوئی پوچھے کیسے تھے، شکل کیسی تھی، رفتار کیا تھی، گفتار کیا تھی، اخلاق کیا تھے، سخاوت کیسی تھی، عبادت کیسی تھی، نجابت کیسی تھی، شرافت کیسی تھی، حسن کیسا تھا، ملبوس کیسا تھا، چلتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، دیکھتے کیسے تھے، تو فوراً مڑ کے کہے دیکھتے جاؤ بیٹا موجود، وہ نہ ہو تو یہ موجود، وہ نہ ہو تو یہ موجود۔ اور محمد کو قیامت تک رہنا ہے، اس لیے 12ویں بیٹے کو بھی قیامت تک رہنا ہے، تصویر محمد موجود رہے، کوئی یہ نہ کہے ہم نے محمد کو نہیں دیکھا، تو انتظار کرو دیکھ لینا محمد کیسے تھے، چہرہ ویسا ہی ہو، رخسار ویسے ہی ہو، ریش مبارک ویسے ہی ہو، پلکیں ویسے ہی ہوں، ابرو ویسے ہی ہوں،
سیدھے رخسار پہ تل ویسا ہی ہو، گردن ویسی ہی ہو، سینہ ویسا ہی ہو، بازو ویسے ہی ہوں، ہاتھ اور انگلیاں ویسی ہوں، پیر ویسے ہوں جیسے محمد کے 12 تصویریں بنا دی، دیکھتے جانا ایسے تھے محمد۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ محمد کو دیکھنے کے لیے جب وارث کو دیکھنے جائے آدمی تو کہ مونالیزا کی تصویر دیکھ رہے ہیں کیا ہم؟ کوئی ڈھانچے کی تصویر دیکھ رہے ہیں کسی میڈیکل اسٹور پر؟ یہ تو وارث نہیں ہوا۔ وارث وہ ہے جو شبیہ پیغمبر ہو، جس کی سیرت صورت سب نظر آ جائے محمد کے بعد۔ اور صورت اور سیرت تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ بصرے کا مال آیا اور اس نے کہا بھر بھر کے دیں گے، نبی نے کہا تھا۔ کہا تو محمد کا ہاتھ کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے علی کو بلایا، کہا آپ اس کو اپنے ہاتھ سے مال دیجئے، اس لیے کہ آپ کے اور محمد کے ہاتھ کی ناپ ایک ہے۔ ایک ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ سرکار تشریف فرما، سامنے خان کھجوروں کا رکھا ہے، مجھے نام لے کر آواز دی، میں گیا قریب، ایک مٹھی بھر کر مجھے کھجوریں دی، باہر نکل کے میں نے گنا تو 30 کھجوریں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا۔ ایک بار شور ہوا نیشا پور میں کہ علی رضا آ رہے ہیں مدینے سے۔ جس وقت میں ان کی زیارت کے لیے پہنچا وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد کا نقشہ وہی تھا، لوگ اسی طرح بیٹھے تھے۔ جب قریب پہنچا دیکھا ان کے سامنے کھجوروں کا ایک خان رکھا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میرا نام لے کر پکارا میرے قریب آؤ، میں قریب گیا، ایک مٹھی بھر کے امام رضا نے مجھے کھجوریں دی، باہر آ کے گنا تو 30 کھجوریں تھیں۔ وارث ہو تو ایسا، وارث محمد ہو تو ایسا۔ کون ہے وارث؟ خلفاء کو، بادشاہوں کو آپ اولی الامر کہتے ہیں، وارث کہتے ہیں۔ تاریخوں نے جن کے قصے شراب پینے کے لکھے ہوں، جو کنیزوں سے نماز پڑھوا دیں، جو خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پئیں، آپ تاریخ میں ان کو وارث بنانا چاہتے ہیں اور ملک کے بچوں کو ان کا حال پڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کہہ رہا ہے سلیبس بدلو، دہشت گردوں کے سلیبس اب مت پڑھاؤ بچوں کو، بہت دہشت گرد مسلمانوں نے بنا لیے۔ ایسی چیزیں پڑھاؤ کہ نرم دل بچے نکلیں، عالم بچے نکلیں۔ عالم بچے جب نکلیں گے جب صحیح وارثوں کو پڑھاؤ گے، صحیح وارثوں کو پڑھاؤ۔ وفات محمد ہوئی اور ابو سمسام مدینے میں آیا اور اپنے قبیلے والوں کو لے کے آیا اور کہا، وارث سے کہا مجھ سے وعدہ کیا تھا محمد نے کہ تو اپنے قبیلے میں جا کر پورے قبیلے کو مسلمان کر کے آئے گا، تو تجھے 70 اونٹ سرخ کالی آنکھوں والے اور اس پہ زر و جواہر اور پشمینے کے تھان لدے ہوئے دوں گا۔ میرا وعدہ پورا کرو، پورے قبیلے کو مسلمان بنا کے لایا۔ وارث تم ہو، محمد کا وعدہ پورا کرو۔ وارث کہاں جائے تو وارث اٹھ کے اصل وارث کے پاس آیا، کہا یا علی یہ کون ہے ابو سمسام؟
کون ہے ابو سمسام؟ باہر تھا ابو سمسام اور یہ کہہ رہے ہیں اندر سے علی نے آواز دی ابو سمسام تم آ گئے، میرے بھائی نے تمہارے آنے کی خبر دی تھی، مخبر صادق نے خبر دی تھی۔ عصا ہاتھ میں لے کر علی باہر آئے۔ 7 برس کے ہیں حسن مجتبیٰ، 6.5 برس کے ہیں حسین، 10 مہینے کا بھائیوں میں فرق ہے، برابر کے بھائی ہیں دونوں نور۔ حسن کو لیا حسین کو لیا، کہ مدینے کی فلاں وادی میں پہاڑی کے کنارے دامن میں آ جا اور جا پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ وصی نبی کا وعدہ پورا کرے گا۔ پورا مجمع آ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا دعویٰ ہے ابو سمسام کا۔ سفید لباس علی پہنے ہوئے تھے، دونوں بچے بھی سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب اس وادی میں پہنچے تو عصا ہاتھ سے لیا اور کہا بیٹے حسن قریب آؤ، یہ عصا لو۔ حسن نے عصا ہاتھ میں لیا علی سے، کہ یہ سامنے والی پہاڑی پہ جا کے اس عصا کو مارو۔ 7 سال کا بیٹا آگے بڑھا، عصائے رسول کو علی کے ہاتھ سے لے کر پہاڑی پہ ضرب لگائی۔ کہتے ہیں پہاڑی سے ایک چیخ بلند ہوئی، ویسی چیخ جیسی سمود قوم نے صالح سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں جب نبی مانیں گے کہ جب سامنے کی پہاڑی پھٹے اور اس میں سے ایک ناقہ یعنی اونٹنی نکلے۔ صالح نے پہاڑی پہ ضرب لگائی، پہاڑی پھٹی، ناقہ برآمد ہوا۔ شرط تھی میں بچے کے، قرآن ہے، عید کے دن جو آپ سورہ پڑھتے ہیں اسی ناقے کا حال پڑھتے ہیں۔ عید کے دن انسان نہیں پڑھایا جاتا، جانور پڑھایا جاتا ہے نماز میں، اسی ناقے کا ذکر کیا جاتا ہے عید کے دن نماز میں۔ یہ بھی بتائیے، یہ بھی کورس میں پڑھائیے بچوں کو کہ کیوں عید کے دن جانور اور کیوں بقرعید کے دن جانور۔ یہ دونوں عیدیں جانوروں کی کیوں ہے؟ ایک اونٹ کی عید ہے، ایک بکرے کی عید ہے۔ کیوں 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 عید کے دن اونٹ کا ذکر نماز میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عید کے دن محمد بچوں کے لیے اونٹ بنے تھے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ آپ یا سو گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ محمد کے وارثوں کا حال ہے اب۔ راوی کہتا ہے جیسے ناقہ صالح کے لیے پہاڑی پھٹی تھی اور ایک چیخ بلند ہوئی تھی، پہاڑی پھٹی اور ایک رسی کا ٹکڑا اس میں سے نکلا۔ علی نے کہا ابو سمسام اس رسی کی جو شکل تو دیکھ رہا ہے یہ مہار ہے، یہ ناقے کی مہار، اس کو کھینچ۔ اس نے بڑھ کے کھینچا، ناقہ برآمد ہوا۔ کہ کھینچتا جا، آگے بڑھتا جا، ایک ناقے سے دوسرا ناقہ بندھا ہوا آ رہا ہے قطار۔ کہ گنتا جا، جب 70 پورے ہو جائیں تو بتا دینا۔ جب اس نے 70 کی گنتی کر لی، کہ مال بھی دیکھ لے، سب پہ زر و جواہر اور تھان کپڑوں کے لدے ہیں۔ چاروں طرف سمسام گیا، دیکھا کہ جو وعدہ تھا مکمل ہے۔ پہاڑی بند ہو گئی۔ جب پہاڑی بند ہو گئی، علی نے کہا ابو سمسام 70 کا وعدہ تھا، اگر 70 پہ تو رک نہ جاتا تو قیامت تک یہ ناقے کی قطار نکلتی رہتی۔ کچھ سمجھے آپ؟ کچھ سمجھ میں بات آئی؟ یہ رسول نے حج آخر کیوں کیا؟ اب تک تو کوئی حج کیا نہیں تھا، یہ زندگی کے آخری سال میں حج کیوں کیا؟ اللہ نے کہا مجمع چاہیے علی کے لیے، حج سے بڑا مجمع آپ کو کہیں ملے گا نہیں، وہاں ولایت علی کا اعلان کیجئے، اس لیے حج پہ جائیے۔ جب
ایک وارث کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ کو مجمع چاہیے ہوتا ہے. نبی نے علی کے لیے حج کے مجمع میں غدیر بنایا. علی نے حسن کے لیے مدینے میں ابو سمسام کے اونٹوں کے مجمع میں حسن کے لیے غدیر بنایا. اس طرح وارثوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. ایک وارث دوسرے وارث کا تعارف کرواتا رہا اور نس سے نس حکم خدا سے ایک وارث کے بعد دوسرا وارث آیا. سب کے نام محمد بتا گئے تھے. آیت اتری اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جابر بھی تھے, سلمان بھی تھے, مقداد بھی تھے, عمار بھی تھے, یہ بھی تھے, وہ بھی تھے, وہ بھی تھے. اور کہا یا رسول اللہ, اللہ کی اطاعت کو سمجھا, آپ کی اطاعت کو بھی سمجھا. یہ اولی الامر کون ہے؟ جابر کہتے ہیں بس یہ کہا تھا ہم لوگوں نے کہ اولی الامر کون ہے, اس کی اطاعت کیسے کریں, کہ سامنے سے علی برآمد ہوئے. نبی نے چہرہ اٹھایا, کب وہ آ رہا ہے تمہارا اولی الامر. اور اسی وقت جابر کہتے ہیں جب علی آ گئے تو سب سے کہا میرے بعد یہ ہے تمہارا اولی الامر, اور نام گنوانا اسی وقت شروع کیا. جابر کو نام یاد رہے بڑھاپے تک کہ پھر فرمایا رسول اللہ نے علی کے بعد میرا نواسا حسن ہے, پھر حسین ہے, پھر علی ابن الحسین ہے, پھر محمد ابن علی ہے, پھر جعفر ہے, پھر موسیٰ ہے, پھر علی ہے, پھر محمد, پھر علی, پھر حسن, پھر محمد. کا نام لکھ لو, جابر نام لکھ لو, جابر نام لکھ لو. نام لکھ لیے جابر نے. وارث کے بغیر محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے. امت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اصحاب کے مجمع سے ہم محمد کو سمجھ لیں گے, یا آپ کا خواب ہے, یا آپ کا خواب ہے, آپ محمد کو سمجھا نہیں سکتے. بہت شور ہوا مدینے میں. ام سلمہ نے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ, جو مسجد میں گزرے ہمیں آ کے بتانا. بیٹا گیا, واپس آیا, کہ کیا ہوا؟ کہ وارث نبی منبر پہ آیا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ بیعت ہوئی, خطبہ ہوا. کہا ٹھیک ہے. 2.5 سال کے بعد پھر شور ہوا. ام سلمہ نے بیٹے سے کہا مسجد میں جاؤ, جو گزرے وہ بتانا. بیٹا پھر گیا, منبر کے پاس بیٹھ گیا. واپس آیا, ام سلمہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ بیعت ہوئی, خطبہ ہوا. کہ تمہارا نام لیا؟ کہ نہیں. ٹھیک ہے. 10.5 سال کے بعد پھر شور ہوا. ام سلمہ نے کہا جاؤ, جو گزرے وہ بتانا. بیٹا گیا, منبر کے پاس بیٹھ گیا. واپس آیا, ام سلمہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ بیعت ہوئی, خطبہ ہوا. کہ تمہارا نام لیا؟ کہ نہیں. 12.5 سال پھر گزر گئے. پھر تو ایسا شور ہوا کہ مدینے میں ایسا شور نہیں ہوا تھا. ام سلمہ نے شور سنا, کہ جاؤ مسجد میں جاؤ, جو ہو وہ بتانا. بیٹا گیا, منبر کے پاس بیٹھا. واپس آیا, ام سلمہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ منبر پہ علی آئے, پورے مدینے نے بیعت کی, کوئی مخالف نہیں, ایسا اجماع کبھی نہیں ہوا, کوئی اختلاف علی کی بیعت پہ نہیں ہوا. علی نے خطبہ دیا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ جب میں بیعت کے لیے بڑھا, جیسے ہی میرا ہاتھ بڑھا, میری طرف دیکھے بغیر میرا نام لیا. کہ ٹھہر جانا, جانا نہیں. ام سلمہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ علی نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا بیعت ختم ہونے کے بعد. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ علی میرے ساتھ آئے ہیں, دروازے پہ موجود ہیں. جیسے ہی بیٹے نے ماں سے کہا علی دروازے پہ موجود ہیں, باہر سے آواز آئی ام سلمہ وہ تختی دے دو جو محمد تمہیں دے گئے. دیکھیے رمز رسول, راز رسالت جانتی تھیں ام سلمہ. محدثین نے لکھا کہ وہ تختی دے دو. کہاں یہ امانت محمد دے گئے تھے,
اور یہ کہا تھا کہ جس دن میرے خلیفہ وقت کی بیعت ہو اس دن خلیفہ وقت آئے گا اور تم سے یہ تختی مانگے گا. نہیں سمجھے, کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. 3 بیعتیں ہو چکی, خلیفہ وقت نہیں آیا. محمد نے کہا جو میرا اصلی خلیفہ ہوگا وہ آئے گا, تختی مانگے گا. خلافت اب شروع ہوئی محمد کی نظر میں, نبی کی نظر میں. کہا وہ تختی دے دو. ام سلمہ نے کہا یا علی تختی میں نے پڑھی نہیں. کہا یہ آسمانی تختی ہے, آؤ میں تمہیں دکھاؤں. ایک بار حروف چمکے جیسے چاندی پہ سونے کے ورق چمکے, اور کہا ام سلمہ پڑھو. ام سلمہ نے پڑھنا شروع کیا. 12 جانشینوں کے نام تختی پہ لکھے تھے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہر ملک کا حاکم اولی الامر نہیں ہے, امر کا مالک وہ ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں امر اللہ کا ہے, اور امر آپ بادشاہوں کے ہاتھ میں دیے دے رہے ہیں, حاکموں کے ہاتھ میں. اس میں شرک نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہا ہے موت امر ربی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کا حاکم امر رکھتا ہے, تو موت اس کے قبضے میں. اولی الامر وہ ہے جس کے قبضے میں موت ہو. نبی کا وارث وہ ہے جس کے قبضے میں موت ہو. ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے, اور زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں وارث نبی, اسے کہتے ہیں وارث نبی. اور جب وارث آئے گا تو زمین کو حکم دے گا اپنے خزانوں کو اگل لے. زمینیں اپنے خزانوں کو اگل دے گی تو لوگ دامنوں میں بھریں گے. اتنی دولت کاہے کو انسان نے دیکھی ہوگی, اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اسی دولت کو پھینک کے کہیں گے اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. جب زمین نے سارے خزانے ہی اگل دیے تو اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا حضور نے کہ دولت بے قدر ہو جائے گی, خزانے بے قدر ہو جائیں گے, اس لیے کہ جب میرا وارث آ گیا تو اس سے بڑا خزانہ کون سا ہے. اس لیے کہ کہا تھا, اللہ نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. وہ زمین کے خزانے نہیں ہے, اسی خزانے کا ایک موتی مہدی ہے. جب وارث نبی آ گیا, جب وارث نبی آ گیا, اب کاہے کے خزانے, اب کاہے کا اختلاف. اس لیے ایک کو رکھا. دیکھیے کیا محبت ہے اپنے حبیب سے اللہ کو. اتنے نبی گئے, کسی کی شبیہ نہیں رکھی, لیکن اپنے حبیب کی تصویر رکھی. اس لیے کہ جب حبیب کو اپنے پاس بلا لیا تو چاہا کہ یہاں کے انسان شکوہ نہ کریں کہ تو نے محمد کو اپنے پاس بلا لیا, ہم تو نہیں دیکھ سکے. تو کہا تصویر تمہارے پاس رہے گی. علی, حسن, حسین, سید سجاد, محمد باقر, مہدی تک, امام زمانہ تک تصویر ہے. دیکھ لینا, یہی سیرت, یہی صورت, یہی رفتار, یہی گفتار. ایک بار نہیں, ایک بار نہیں, جتنے راوی چاہیے نام گنوا دوں, جتنے نام کہیے گنوا دوں راوی. ایک ہی روایت کے 10 راوی یہاں بیٹھے بیٹھے گنواؤں. ابو ہریرہ سے, ام المومنین سے, انس سے, عبداللہ ابن مسعود سے, عبداللہ ابن عمر سے, عبد الرحمن ابن ابی بکر سے. کتنے راوی چاہیے کہ سب نے یہ کہا کہ محمد نے بار بار یہ کہا حسن سر کے بالوں سے ناف تک مجھ سے مشابہ, ناف سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک حسین مجھ سے مشابہ ہے. 10 بار ام المومنین نے یہ روایت بیان کی ہے. ابو ہریرہ نے بار بار یہ روایت بیان کی ہے کہ کتنی بار محمد نے یہ کہا سر کے بالوں سے ناف تک حسن میری شبیہ, ناف سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک حسین میری شبیہ. اس وقت حدیث سمجھ میں نہیں آئی, جب 61 ہجری گزر گئی تب سمجھ میں آئی کہ حسن سر کے بالوں سے ناف تک مشابہ.
جسم کے اوپری حصے میں ہاتھ ہوتا ہے، ناف سے پیروں تک حسین مشابہ، نچلے حصے میں پیر ہوتا ہے۔ نبی نے یہ بتایا کہ حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، حسین کا پیر میرا پیر ہے۔ اگر حسن کا ہاتھ سلونامہ لکھے تو میں نے لکھا، حسین کے پیر اگر کربلا گئے تو میں گیا۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ نبی کی ہر حدیث میں حکمت ہے، اور بار بار میرے جنت کے دونوں پھول ہیں، کبھی کملی میں لے کے آ گئے، کیا بخاری، کیا مسلم، کیا ترمذی، کس کتاب کا حوالہ دوں؟ طبقات ابن سعد، طبری، کس نے نہیں لکھا کہ بار بار بچوں کو کاندھے پہ چڑھانا؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے آ گئے، سجدے میں ہیں تو بچے پشت پہ ہیں، باہر نکلے ہیں تو کملی میں چھلائے، عید کے دن نکلے ہیں تو کاندھے پہ بٹھائے ہیں، زلفیں ہاتھ میں دی ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ نبی کی نعتیں لکھتے ہیں اور ربیع الاول میں نعتیں پڑھتے ہیں؟ زلف ایسی تھی، آنکھ ایسی تھی، چہرہ ایسا تھا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آنکھیں ایسی تھیں، تو یہ بھی تو کہا حسن حسین میری آنکھیں ہیں۔ زلفوں کی تعریف کرو تو یہ بھی تو دیکھو زلفیں کس کے ہاتھ میں۔ مہر نبوت کی تعریف کرو تو یہ بھی دیکھو پیر کس کے ہیں، یہ بھی تو دیکھو۔ نعت نہیں ہوتی بغیر پنجتن کے، صرف محمد کی مدح میں نعت نہیں ہوتی، جب تک اہل بیت کا ذکر نہ ہو نعت نہیں ہوتی۔ ناقص ہے وہ شاعری، ناقص ہے وہ تقریر جو محمد پہ ہو اور اس میں اہل بیت نہ ہو، بیکار ہے، اللہ نہیں قبول کرتا۔ اس لیے بار بار کہا میرے ذکر پر زور نہ دینا، ان کا ذکر کرنا۔ اس لیے بار بار یاد دلایا یہ میرے بچے، یہ میرے بچے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ غدیر سے واپسی کے بعد 2 مہینے 10 دن کے بعد وفات ہے۔ 2 مہینے 10 دن علی ولی اللہ نماز میں اور تشہد میں پڑھوایا اور خود پڑھا۔ ایک راوی متفق ہے کہ پیغامبر بھیج کر ہر گاؤں میں کہا کہ جاؤ قمبر کہہ دو، بلال کہہ دو کہ اب علی ولی اللہ ہوا کرے گا۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، جابر، ابو ایوب انصاری سب نماز میں علی کا نام لیتے تھے، اذان میں علی کا نام لیتے تھے۔ اور جب آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو نبی نے ڈانٹ کر کہا تم نے اب تک کہنا نہیں شروع کیا۔ 2 مہینے 8 دن پورے عرب میں علی علی ہوا، ہر مسجد سے کعبے میں اذان ہوئی علی ولی اللہ، مسجد نبوی میں بلال نے اذان دی علی ولی اللہ، جتنی اذانیں ہو رہی ہیں علی ولی اللہ۔ زہرا بی بی نے کہا علی ولی اللہ، حسن حسین نے جو نمازیں اور اذانیں دی علی ولی اللہ، ابو بکر عمر عثمان نے جو اذانیں دی کہا علی ولی اللہ، سارے صحابہ نے پڑھا علی ولی اللہ۔ 2 مہینے 8 دن کی تاریخ گواہ ہے۔ ہندوستان سے علی ولی اللہ نہیں شروع ہوا، شیعوں نے نہیں شروع کیا۔ اور اگر آپ ان کو شیعہ کہتے تو سلمان شیعہ تھا، عمار شیعہ تھا، مقداد شیعہ تھا، ابو ذر شیعہ تھا، ابو بکر شیعہ تھا، عمر شیعہ تھا، عثمان شیعہ تھا۔ جو علی ولی اللہ کہہ رہے تھے مدینے میں، انہوں نے کہا علی ولی 2 مہینے کہا مورخ نے کہ 2 مہینے 8 دن کا دن ہو یا رات ہو یا دوپہر، وہی آخری آ چکی، اب کوئی وہی نہیں، اب کوئی آیت نہیں۔ پورے دن پوری رات صرف فضائل علی، فضائل حسن، فضائل حسین لکھائے 2 مہینے 8 دن میں۔ صرف ایک کام کیا 2 مہینے 8 دن، یہ میرا آخری مہینہ ہے،
2 مہینے 8 دن غدیر 18 ذیلحج سے 28 سفر تک ایک ایک لمحہ علی 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 کرتے کرتے محمد زمانے سے گئے. جب محمد علی علی کرتے گئے تو تم بھی مرنا علی علی کرتے. یہ ہے سیرت محمد، یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ.